جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں قومی معیشت پر بات یا تو بہت بڑے پروفیسر حضرات، بہت پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اور وہ اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یا پھر اینکر حضرات بات کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہوتے اور بعض دفعہ وہ ایجنڈا سے مجبور ہوتے ہیں اور ٹھیک اعداد و شمار دینا نہیں چاہتے۔ اس کوشش کے ذریعے میرا ارادہ ہے کہ عام فہم طریقے سے اردو میں، پنجابی میں جس طرح سے ہم اس کو بہتر طریقے سے ڈسکس کر پائیں گے، تو ایک سلسلہ جاری کیا جائے جس میں بہت ساری چیزوں کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کریں گے۔ تو اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے۔ اگر یہ آپ لوگوں کو پسند آیا اور سمجھ آیا اور آپ کا فیڈ بیک ملا تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے اور معیشت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ تو آج ہم ایک اوور ویو، موٹی موٹی معیشت کی باتیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اکانومی میں سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ماشاءاللہ 22 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں ہم۔ یہ اس لحاظ سے دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والا ملک بن گئے ہیں۔ وہ آلموسٹ 35% شہروں میں رہتے ہیں اور باقی لوگ گاؤں دیہات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 35% کے پاس کسی حد تک شہری سہولتیں، جدید سہولتیں اویلیبل ہیں اور باقی کی آبادی آہستہ آہستہ ان سہولتوں کو حاصل کر رہی ہے۔ ہماری جو سب سے اچھی بات ہے اس پاپولیشن کے سائز کی، کہ کوئی 60% کے قریب ہمارے 30 سال یا اس سے کم عمر کے لوگ ہیں جن میں ارننگ پوٹینشیل، جن میں محنت کرنے کا جذبہ اور جو موسٹ ریلیونٹ پوٹینشیل والی پاپولیشن ہو سکتی ہے وہ ہیں۔ ایک اور اس طرح سے ہم دیکھیں تو پوری دنیا کا 2.8% لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ کوئی 68% ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لٹریٹ، اور باقی کے کوئی 32% ابھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن دنیا میں کسی ملک میں ان پڑھ ہو اور اس کے لیے کچھ سالڈ طریقے سے نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایک دو اس میں سے ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ہم اینولی 2.9% کے لحاظ سے آبادی میں گرو کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ کا ایسٹیمیٹ اس سال ہے وہ 2.6% ہے۔ تو ماشاءاللہ لوگ ہمارے جو گروتھ کی ایکسپیکٹیشن ہے، آبادی کی ایکسپیکٹیشن گروتھ کی اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سارک ملکوں میں ہم تقریباً باقی ملکوں سے دگنا سے بھی زیادہ آبادی کے لحاظ سے گرو کر رہے ہیں۔ آبادی کی اس بہت تیز رفتاری کے ساتھ گروتھ نے ریسورسز کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے، اور وہ ریسورسز پہ اتنا بوجھ پڑا ہے کہ سرپلس ہم کوئی 10% ہی صرف پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ملک 10% سرپلس کے ساتھ اور 90% کنزمپشن کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے بہت بڑے چیلنج ہیں۔ ہمارے ہاں آبادی پہ کنٹرول رکھنے کے لیے کئی پروگرام شروع کیے گئے، اور ان پروگرامز کا انجام آغاز جتنا اچھا نہیں ہوا۔ ایک پروگرام تھا بچے دو ہی اچھے، اور جن کی اس ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر تصویر تھی، جب ان کے اپنے 3 بچے ہو گئے تو اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ کو چینج کر دیا گیا، بچے کم ہی اچھے۔ باقی بھی جتنے انیشیٹو اب تک لیے گئے ہیں وہ فروٹفل نہیں رہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم سارک کے باقی ملک ہمارے سے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے ہمارے سے وہ کئی گنا ہے، اور ان کی آبادی کی گروتھ ہمارے سے آدھے سے بھی کم ہے۔ تو ہم کس طرح سے ہماری معیشت، اکانومی ترقی کر سکے گی ان آبادی کے چیلنجز کے ساتھ؟
ہمارا اگلا ٹاپک ہے معیشت کے اشاریے، جن کو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں۔ پاکستان کی اس سال جو جی ڈی پی کا ٹوٹل سائز ہے وہ 303 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے۔ یہ کوئی $1500 پر کیپٹا سے تھوڑا سا کم ہی ہوگا۔ $1500 پر کیپٹا کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش دونوں سے سگنیفیکنٹلی یہ کم ہو گیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جب غیر جمہوری حکومت تھی تو ہم ان دونوں ملکوں سے پر کیپٹا انکم میں آگے تھے، خوشحالی بھی زیادہ تھی، لیکن جمہوریت آنے کے بعد یہ اور کچھ ہمارے اپنے کارنامے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے مشکلات میں اضافہ ہے، تو ہم ان دونوں ملکوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی فرسٹ کزنز کنٹریز سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ ہماری پچھلے سال 3.2% یا 3.3% تھی، جو اس سال 2.6% ہوگی۔ آبادی 2.9% جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو ریئل گروتھ ان ٹرمز آف پر کیپٹا انکم کی بہت ہی منسکیول سی آپ امید کر سکتے ہیں اگر کوئی ہوئی بھی تو۔ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس $24 بلین پہ پچھلے سال پہنچی تھیں، $20 بلین سے اچھا اضافہ ہوا تھا۔ اس سال کرونا کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ ہدف شاید حاصل کرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے، اگر اللہ کرے یہ جلدی ختم ہو جائے تو پھر ٹیکسٹائل وغیرہ کی ایکسپورٹس دوبارہ سے پک اپ کر سکیں۔ ہماری امپورٹس $50 بلین سے زیادہ ہیں سالانہ، انلکیلی، جو 2 گنا ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں۔ ہر چیز یا زیادہ تر چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ ہم بہت تھوڑا کچھ کر رہے ہیں، تو ایک ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے ہمارا، وہ سب سے بڑا معمہ ہے، اور وہ ہر سال ہمارے بیرونی قرضوں میں اور امداد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، جو اب $111-112 بلین کا فارن ڈیٹ ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں۔ اس میں کسی حد تک صورتحال میں بہتری ہمارے جو پاکستان سے باہر لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے مدد کی ہے۔ انہوں نے پچھلے سال کوئی $21 بلین سے زیادہ کما کے پاکستان میں بھیجے ہیں، جس کی وجہ سے سروائیول کچھ ممکن ہو گیا ہے، یعنی آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ ہے وہ نسبتاً کم ہوا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جیسے ہمارے باہر کام کرنے والوں کو مشکلات درپیش ہیں، تو یہ اس سائڈ پہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے کمی نہ آ جائے۔ پاکستان کی معاشی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، 112 بلین کا فارن ڈیٹ ابھی یہ ذکر کیا ہے، اور کوئی 144 بلین کا ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے، تو ملا جلا کے 256 بلین کا ڈیٹ ہو جاتا ہے، جو اگر آپ $303 بلین کی جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو ہم کافی ہائی سائڈ پہ جا چکے ہیں، اور ہمیں اس میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کلچر کہتے ہیں کہ وہ نہیں فروغ پایا، اور ٹیکس کلیکشن 10% سے اوپر جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے، پھر واپس 10% پہ آ جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ۔ پچھلے سال بجٹ میں شبر زیدی صاحب نے ٹیکس کا ہدف 5.2 ٹریلین کے قریب رکھا تھا، یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ، تو اس پہ سب نے بڑا کہا کہ جی یہ بہت اونچا ٹارگٹ مقرر کر دیا ہے۔ شبر صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ اچیو کر لیں گے، خیر وہ اچیو ہونے والا تھا بھی نہیں، اور موجودہ صورتحال میں تو کوئی چانس نہیں لگتا کہ وہ اچیو ہو پائے گا۔ ٹیکس پورا کلیکٹ نہ ہو جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو بہت سارے لوگ ہمارے ٹیکس دینا نہیں چاہتے، ایگریکلچر انکم کم ہے، پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے پر ایکڑ، اور لوگوں کے پاس جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تو وہ ٹیکسیبل انکم والے زون میں میجورٹی فارمرز آتے ہی نہیں ہیں، تو فارمنگ سیکٹر بائی اینڈ لارج اس سے اکانومی سے آؤٹ ہو گیا۔ ہمارے تاجر حضرات جو ہیں، حاجی صاحبان، ان کا خیال یہ ہے کہ ٹیکس دینا گناہ کا کام ہے، تو وہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے،
وہ ان کی ہڑتالیں کامیاب ہو جاتی ہیں. جب بھی کوئی ان کے خلاف کوئی سخت قانون بنتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں وہ ہڑتالیں کر کے تو اس کو ریورس کرا لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ شبر کی طرح سے جو بھی بندہ ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ذرا زور شور سے محنت سے کوشش کرتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ مریض بن کے گھر چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ایک جو بہت بڑا سیگمنٹ ہے ایگریکلچر کا. اور ایگریکلچر میں جو دے سکتے ہیں وہ بھی شاید پورا نہیں دیتے. ڈاکیومنٹیشن کے مسئلے مسائل ہیں. ریئل اسٹیٹ، تاجر برادری، یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں سے ٹیکس کلیکشن میں چیلنجز رہے ہیں. اور پاکستان کو اگر آگے چلنا ہے تو یہاں سے جو ٹیکسیبل انکم والے لوگ ہیں کم از کم ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اور ٹیکس ریٹ کو 10% سے بڑھانا ہوگا. ٹیکس ریٹ ڈائریکٹ ٹیکس شاید بہت زیادہ ہمارے جیسے ملک میں بڑھانا اس لیے مشکل ہو کہ زیادہ تر لوگ ٹیکسیبل انکم سے کم انکم کماتے ہیں. ٹیکسیبل انکم کا جو منیمم تھریش ہولڈ ہے وہ چونکہ اب آہستہ آہستہ کافی اونچا چلا گیا ہے اور لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے یا اسٹیگننٹ ہو گئی ہے تو ٹیکسیبل زون میں بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں. جب تک پاکستان کی جی ڈی پی میں اور پر کیپٹا انکم میں سگنیفیکنٹ انکریز نہیں آئے گی تب تک ٹیکس ریٹ کو، ڈائریکٹ ٹیکسز کو بہت زیادہ بڑھانا شاید ممکن بھی نہیں ہوگا. تو پھر شاید کیا طریقہ رہ جاتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا؟ تو وہی رہ جاتا ہے جو ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے جس پہ اب تک عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ لگتا ہی ہے کہ نیئر فیوچر میں بھی عمل کرتے رہیں گے. انڈائریکٹ ٹیکسز، ہر چیز پہ سیلز ٹیکس لگا دیں، سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیں، ایکسائز ڈیوٹی لگا دیں، فلانی ڈیوٹی لگا دیں، کچھ نہ کچھ وہ نئی امپورٹ سٹیج کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھا دیں. پھر انوویٹیو نئے ناموں سے آئل امپورٹس کے اوپر، پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ڈیوٹیاں لگا دیں. کوئی ایک سے ایک نیا وہ ٹیکس کا نام اور ریٹ نکال لیتے ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے ٹیکس پورا کر سکیں. شاید ہماری اکانومی کی جو موجودہ حالات ہیں ڈاکیومنٹیشن کے اور جو موجودہ حالات ہیں ہماری پر کیپٹا انکم کے اور جو ٹوٹل جی ڈی پی کے، اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانا جتنا بھی زور لگا لیں وہ شاید 2-4% اور بڑھ جائیں گے کوشش سے، لیکن یہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم کو 25-30% لوگوں سے ٹیکس یہاں پہ کلیکٹ کر پائیں گے کیونکہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں وہ ٹیکسیبل انکم میں آئیں گے ہی نہیں. تو اس لیے مجبوری ہوگی حکومت چلانے کے لیے، ساری سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے، سیکیورٹی سروسز کو پرووائڈ فور کرنے کے لیے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جائیں. اور انڈائریکٹ ٹیکسز نیئر فیوچر میں کہیں جاتے نظر نہیں آتے.